الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ روزے کے شرعی مسائل کا پارٹ نمبر 18 ہے، اور آج کے پارٹ کا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گھی سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گھی سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل جیسا کہ لوگ کورونا کے نام سے واقف ہیں، یہ پچھلے چند سالوں سے اس نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا رکھا ہے، تو اس کے لیے دیکھا یہ گیا تھا کہ مختلف مقامات پر سینیٹائزر گیٹ نصب کیے گئے تھے، اور گزرنے والے روزے کی حالت میں اس سے گزرتے تھے، تو ایسی صورت میں اس کے اجزاء چونکہ حلق میں چلے جاتے ہیں اور ان کا ذائقہ بھی حلق میں محسوس ہوتا ہے، تو روزے کی حالت میں یہ جانتے ہوئے کہ میرا روزہ ہے، ایسے گیٹ میں سے اگر کوئی گزرا اور اس کے ذرات اس کے حلق میں پہنچ گئے تو اس کے روزے کا کیا حکم ہوگا؟ تو اس مسئلے کی 3 صورتیں بنتی ہیں کہ اگر روزہ دار نے سینیٹائزر گیٹ میں سے گزرتے ہوئے قصداً اس کے ذرات کو کھینچ کر حلق تک نہ پہنچایا بلکہ خود بخود اس کے ذرات حلق تک پہنچے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے اس کو اپنا روزہ دار ہونا یاد ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر روزہ دار نے قصداً کھینچ کر حلق تک اس کے ذرات پہنچائے لیکن کھینچتے وقت اسے اپنا روزہ دار ہونا یاد نہیں تھا، تو ایسی صورت میں بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے روزہ یاد ہونے کے باوجود اپنے قصد اور ارادے سے ان ذرات کو کھینچ کر حلق تک پہنچایا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گانا سننا کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں گانا سننا ناجائز و حرام ہے، اور اس سے روزے کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے، البتہ فقہی اعتبار سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کی روحانیت نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں شادی کا وظیفہ کیا جاتا ہے، تو وہ وظیفہ کون سا ہے؟ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یاد رہے کہ رمضان المبارک میں شادی کا جو وظیفہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی متزلہ العالی نے اپنے ایک مدنی مذاکرے میں عطا فرمایا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 12ویں رات یعنی 11واں روزہ اور 12واں روزے کی درمیانی رات عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد 12 رکعات نوافل 2 رکعتیں کر کے اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھیں۔ 12 رکعات نوافل پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نوافل اور درود پاک کے ثواب کا
نذرانہ پیش کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے انتہائی عاجزی کے ساتھ اور ہو سکے تو روتے ہوئے کم از کم 12 منٹ اپنے لیے یا اپنے بہن بھائیوں یا اولاد کے لیے اچھے رشتے کی دعا کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے رمضان المبارک سے پہلے مراد پوری ہو جائے گی۔ اور یاد رہے کہ یہ دوسری شادی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، جس کی پہلی شادی ہے، دوسری شادی کو اس کو حاجت ہے اور وہ دوسری بیوی کے حقوق پورے کر سکتا ہے، دونوں میں برابری کر سکتا ہے، شریعت بالکل اجازت دیتی ہے، تو اس کے لیے بھی وہ یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ 5واں سوال یہ ہے کہ شدید گرمی کے سبب بہت زیادہ پسینہ نکلنے کی وجہ سے انسانی جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی واقع ہو جائے تو کیا روزہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اگر روزہ رکھا ہو تو کیا روزہ توڑ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں سے رمضان المبارک میں شدید گرمی ہوتی ہے، جسے ہیٹ سٹروک یا ہیٹ ویو کا نام دیا گیا ہے۔ بہت زیادہ پسینہ نکلنے کی وجہ سے انسانی جسم میں پانی اور نمکیات کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جسے طبی زبان میں ڈی ہائیڈریشن کہا جاتا ہے۔ تو ایسے حالات میں جب کسی شخص کے لیے بیماری کے خطرناک بن جانے یا روزے دار کی جان ضائع ہو جانے کا ظن غالب ہو جائے تو روزہ چھوڑنا یا توڑنا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہو جائے گا، کیونکہ اس کی تائید میں احادیث مبارکہ، ائمہ مجتہدین اور فقہائے امت کے اقوال موجود ہیں۔ ایسی صورت میں روزہ توڑنے پر صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ 6واں سوال یہ کہ کیا کورونا ویکسین لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ کورونا ویکسین انجیکشن کے ذریعے لگائی جاتی ہے، لہذا کورونا ویکسین لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 7واں سوال یہ ہے کہ اگر شوگر کے مریض کا شوگر لیول کم ہو جائے اور چینی کے شربت سے کلیاں کرے تو چینی زبان سے خون میں شامل ہو جاتی ہے اور اس کا شوگر لیول نارمل ہو جاتا ہے، تو کیا روزہ دار روزے کی حالت میں شوگر کا لیول نارمل کرنے کے لیے چینی کی شربت سے کلیاں کر سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اگر روزہ دار روزے کی حالت میں شوگر کا لیول بڑھانے کے لیے چینی کا شربت بنا کر کلیاں کرے اور شربت حلق سے نیچے نہ اترے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن روزہ یاد ہونے کی حالت میں کلیاں کی اور شربت حلق سے نیچے اتر گیا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 8واں سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں نکوٹین پیچ لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نکوٹین پیچ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نکوٹین پیچ سنی پلس اور بینڈیج وغیرہ کی طرح ہوتی ہے، جسے جسم میں نکوٹین ریلیز کرنے کے لیے جسم کے اوپر سگریٹ کے متبادل کے طور پر لگایا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ دوا مساموں کے ذریعے یعنی انتہائی باریک سوراخوں کے ذریعے جسم کے اندر جاتی ہے، لہٰذا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ 9واں سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں زخم پر ٹانکے لگوانا کیسا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ٹانکے لگوانا بالکل جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ 10واں سوال یہ ہے کہ کیا نفلی روزے کی نیت سحری ختم ہونے کے بعد دن میں کر سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ دن میں نفلی روزے کی نیت بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ نفلی روزے میں رات کے وقت ہی نیت کرنا ضروری نہیں، بلکہ نفلی روزہ میں دن کے وقت دعوی کبریٰ یعنی نصف نہار شرعی جسے عرف عام میں زوال کہتے ہیں، تو اس سے پہلے تک نیت کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ صبح صادق یعنی روزہ بند ہونے کے بعد زوال تک اس نے اپنے قصد و ارادے سے روزہ توڑنے والی کوئی چیز کھائی پی نہ ہو،
اور نیت بھی یہ کرے کہ میں نے صبح صادق سے روزہ رکھا. تو اب اگر اس طرح وہ نیت کرتا ہے اور اس نے ابھی تک کچھ کھایا پیا بھی نہیں ہے تو زوال سے پہلے پہلے اس کی یہ نیت درست ہوگی، روزہ ہو جائے گا. اور اگر یوں نیت کی کہ میں ابھی سے روزہ دار ہوں، صبح سے روزہ دار نہیں ہوں، تو پھر روزہ نہیں ہوگا. تو الحمدللہ یہ روزوں کے حوالے سے جو قسطوار ہمارا سلسلہ چل رہا تھا مسائل کا، الحمدللہ وہ پائے تکمیل کو پہنچا. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو اسے سیکھ کر آگے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ یہ جو 18 اقساط ہیں، پارٹ ہیں، یہ آپ خود بھی سنیں، اسے دوسرے احباب تک بھی ضرور ضرور پہنچائیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مبارک کا صدقہ ہم سب کے علم میں، عمل میں، مال میں، اولاد میں، رزق میں، صحت میں، عمر میں، عزت میں برکتیں عطا فرمائے. ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے. ہم سب کو آفات و بلیات، مہلک امراض اور مہلک حادثات سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.